السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں اللہ تعالیٰ کی صفت نور کے حوالے سے مختلف لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اہل لغت نے اپنی وضاحتوں کے لیے جو آیات قرآنیہ درج کی ہیں ان میں سے چند آیات کے کچھ حصے پیش کیے تھے، اور سورہ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض کے حوالے سے کچھ وضاحت کی تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل لغت نے اپنے بیان کردہ مختلف معنی کو ثابت کرنے کے لیے آیات کے حوالے دیے ہیں. آج کے خطبے میں ان میں سے ایک دو آیات کی وضاحت کروں گا جن کا حوالہ گزشتہ خطبے میں دے چکا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نور پھیلنے والی روشنی کو بھی کہتے ہیں، اور یہ نور بھی دو قسم کا ہے، یعنی یہ روشنی جو پھیلتی ہے آگے مفسرین کے نزدیک پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک دنیاوی نور ہے اور دوسرا اخروی نور ہے. اور دنیاوی نور پھر دو قسم کا ہے. ایک نور کی قسم وہ ہے جس کا ادراک بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے، اس کا نام انہوں نے معقول رکھا ہے، یعنی یقین اور عقل اور دانائی کی وجہ سے اس کو یہ نور ملتا ہے. اور الہی امور میں یہ نور عقل اور نور قرآن ہے. اور دوسرا وہ نور ہے جس کو جسمانی آنکھ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے، اس کو محسوس کہتے ہیں. جیسے وہ نور جو چاند اور سورج اور ستاروں اور دیگر روشن اجسام میں پایا جاتا ہے. نور الہی کی مثال میں مفردات کے حوالے سے میں نے سورہ مائدہ کی آیت اور سورہ انعام کی آیات کا حوالہ دیا تھا، جو تفصیلوں کی بیان نہیں کی تھی. بہرحال جسمانی آنکھ کی حس کے ذریعے دیکھنے والے نور کی مثال
مفردات نے سورہ یونس کی آیت نمبر 6 کی دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے۔ یہاں بعض کو شاید یہ الجھن ہو کہ سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے ضیاء جو ہے وہ زیادہ روشن چیز ہے اور نور کم روشن ہے۔ اہل لغت بھی یہی لکھتے ہیں کہ ضیاء زیادہ روشن چیز کو کہتے ہیں اور نور کم روشن کو۔ ضیاء نور کے مقابلے پر زیادہ طاقتور ہے۔ ضیاء اور ضوء اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں روشن ہوتی ہے، اور نور کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو کسی غیر سے روشنی لیتی ہے۔ عمومی طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے نور کا لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ نور کے اور بھی کئی معنی ہیں، اور یہ نور جو ہے یہ ضیاء کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ وہ روشن سورج ہے، یعنی آپ کے نور سے دوسرے لوگ روشن ہوں گے، جبکہ آپ کا نور بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ نیز یہ بھی لکھتے ہیں لغت والے کہ نور ضیاء کی روشنی کو بھی کہتے ہیں، ضیاء کی شعاع کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز اپنی ذات میں روشن ہے اس روشنی کے انعکاس کو بھی نور کہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی شعاؤں کے، نور کی شعاؤں کے جو انعکاس ہے یا خدا تعالیٰ کا جو انعکاس ہے، یہی ہمیں مادی اور روحانی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کائنات کا حقیقی ادراک اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے اسے دیکھیں، کیونکہ نور ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں نظر آنے لگیں۔ بس خدا تعالیٰ کی ذات میں ڈوب کر ظاہری آنکھ سے بھی حقیقی رنگ میں اس نور کا ادراک ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے، جن پر اپنا نور ظاہر کیا اور انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ سورج بھی اور چاند بھی اور کائنات کی ہر چیز بھی اسی طرح حقیقی طور پر نظر آ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نور کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے۔ لیکن اگر کسی دہریے کو ان چیزوں میں خدا نظر نہیں آتا، جبکہ مومن کو تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے فیض بھی پا رہا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اور پھر بعض دفعہ ان کی کوششیں ہیں جو سائنسدانوں کی، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے جلوے بھی ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی چیزوں کا ایک حد تک علم حاصل ہو رہا ہے، اور چاند اور سورج اور دوسرے ستاروں کے دنیاوی فائدے ایک دہریہ اٹھا رہا ہے، جبکہ مذہب کی دنیا میں رہنے والا اور ایک حقیقی مومن جسے نور قرآن بھی دیا گیا ہے، اس سے روحانی اور مادی فائدے، اور مادی دونوں طرح کے فائدے اٹھاتا ہے۔ بعض جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں نوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے ایک جگہ ہی، تاکہ دنیاوی کاموں میں بھی رہنمائی ملے اور روحانی کاموں کی طرف بھی توجہ پیدا ہو۔ پھر نور اخروی کے متعلق مفردات میں آتا ہے، انہوں نے یہ آیت درج کی ہے کہ نور اخروی کیا چیز ہے۔
اس کے بارے میں یہ اس آیت کو سامنے رکھا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ان کا نور ان کے آگے اور دانی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے۔ یہ وہ اخروی نور ہے جس کی وہ جو ان کو نظر آئے گا مرنے کے بعد۔ بہرحال یہ تھوڑا سا بیان کچھ خطبے میں رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب میں ان آیات کی وضاحت کروں گا جن کا بیان میں گزشتہ خطبے میں کر چکا ہوں، لیکن مطلب آیت پڑھ چکا ہوں یا اس کا ایک حصہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی باتیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے خوب کھول کر بیان کر رہا ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جن سے وہ صرف نظر کر رہا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بس وہ تمام باتیں جو پہلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے یا تو بدل دی تھیں یا چھپا لیا کرتے تھے، ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ دنیا کے سامنے وہ باتیں پیش فرما رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے نئے احکامات ہیں، بہت سی نئی باتیں ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اب پیش ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے روحانیت میں ترقی کے نئے اور وسیع راستے کھل رہے ہیں، اور ایسے احکامات ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور جن میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ایک ایسا رسول آیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ایک معتدل تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے، یعنی جس پر وہ وحی نبی پر وحی اتر رہی ہو اس کی فطرت کے مطابق وحی نازل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا، تو ریت بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی، سوئے انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجے وضع استقامت پر واقع تھا۔ ایسا بہت زیادہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں نہ سختی تھی نہ نرمی تھی۔ فرمایا کہ نہ ہر جگہ آپ کو حلم پسند تھا، نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا، نہ کہیں نرمی ہر جگہ ظاہر کرتے تھے، نہ ہر جگہ ہر موقع پر غصہ ہی ظاہر کیا جاتا تھا، بلکہ ایک ایسا راستہ تھا جو سیدھا راستہ تھا۔ فرمایا کہ بلکہ حکیمانہ طور پر
رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی، سو قرآن شریف بھی ایسی طرز موزوں اور معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں قرآن کریم کے احکامات بھی سموئے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وجزاء سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہے، اور جو معاف کرے اور اصلاح کو مد نظر رکھے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بس یہ ہے اسلام کی سموئی ہوئی تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کہ سزا کا مقصد اصلاح ہے، غلط کام کرنے والے کے اخلاق کی بہتری ہے۔ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے، اخلاق میں بہتری آ سکتی ہے تو معافی ہونی چاہیے، اور اگر سزا ہی اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے تو سزا دینا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ سزا اتنی دی جائے جتنا کہ جرم ہے، کسی طرح کا بھی ظلم نہ ہو۔ بس اسلام کی تعلیم نہ تو یہ ہے کہ دائیں گال پر تھپڑ کھا کر بایاں بھی آگے کر دو، اور نہ ہی یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ضرور نکالنی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو، اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے، اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ پھر یہ بتانے کے بعد کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جس نے تمام پرانی باتیں اور نئی باتیں بھی کھول کر سامنے رکھ دیں، خدا تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ یہ نور جو یہاں بیان ہوا ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے ہی پیش کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کہا ہے، ایک روشن چمکتا ہوا سورج کہا ہے، کیونکہ اب آپ ہی ہیں جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے نور نے آگے اپنی چمک دکھانی ہے، اور اب کوئی نہیں جو اس واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نور کو حاصل کر سکے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں سب سے بڑھ کر اس شخص نے اس نور سے حصہ پانا تھا جسے مسیح و مہدی کا اعزاز دیا گیا، اور اس حیثیت سے امتی نبی ہونے کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسان کامل، افضل الرسل اور سراج منیرہ کی مہر نبوت جو ہے یہ جس پر لگے گی اسے پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر دے گی۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت خدا تعالیٰ کے نوروں کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان نوروں کو مزید جلا بخشنے کے لیے اور سیکل کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے مقام ختم نبوت کہ وہ ایسی روحانی روشنی ہے جو پھر اعلیٰ ترین روشنیاں پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ واضح ہو کہ جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نور کے ساتھ کتاب مبین ہے
جو پھر ایک نور ہے. اس لیے اب قرآن کریم کے علاوہ جو کامل اور مکمل کتاب اور شریعت ہے، کوئی اور کتاب اور شریعت نہیں اتر سکتی. یہی ہم احمدی مانتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں باتوں کو، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور قرآن کو، اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اس سے دونوں مطلب نکلتے ہیں ویسے شعر سے، خدا تعالیٰ کا نور بھی اور قرآن کریم بھی جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، کہ نور لائے آسماں سے، خود بھی وہ ایک نور تھے. قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے یار. دشمن اعتراض کرتا ہے کہ ایک ان پڑھ اور وحشی قوم کا شخص آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو خود بھی امی ہے، پڑھے لکھے نہیں. فرمایا یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ بات تو مقام کو بڑھا رہی ہے آپ کے، کہ آسمان سے وہ کامل نور لے کر آئے جس نے وحشیوں کو انسان اور انسانوں کو بااخلاق اور باخدا انسان بنا دیا. اس وحشی قوم نے جب اس نور سے حصہ پایا اور قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا تو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم بن گئی. یورپ تو آج علم کی روشنی کا اظہار کر رہا ہے. ان لوگوں نے تو، جنہوں نے یہ نور پایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب سے، انہوں نے 1000 سال پہلے اپنی علمیت کا سکہ منوا لیا تھا. یورپ نے علوم ان سے سیکھے تھے. بس صرف روحانی نور نہیں بلکہ دنیاوی ترقیات کے لیے بھی وہ لوگ جو تھے وہ روشنی کا مینار بن گئے. بس آج مسلمانوں کو غور کی ضرورت ہے کہ وہ نور جس نے تمام دنیا کو روشن کیا، کیا دنیاوی علوم کے لحاظ سے اور کیا روحانی علوم کے لحاظ سے، وہ نور کیوں ان کے اندر سے نکل کر نہیں پھیل رہا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور اپنے اپنے ماننے والوں میں وہ نور پیدا کیا تھا. اللہ، رسول اور قرآن کی پیروی کا دعویٰ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ نور نظر نہیں آ رہا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جس شخص نے اس نور کا حقیقی پرتاؤ بننا تھا اس کا انکار ہے. لیکن ساتھ ہی احمدیوں کے لیے بھی سوچنے کا اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ منہ سے ماننے کا دعویٰ کر کے نور سے حصہ نہیں مل جاتا. اس قرآنی نور سے حصہ لینے کے لیے اس انسان کامل کے عاشق صادق کی بیان کردہ تعلیم اور قرآنی تفسیر پر غور کرنا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا بھی ضروری ہے. دنیا میں ڈوب کر روشنی نہ تلاش کریں بلکہ قرآن کریم میں ڈوب کر حکمت کے موتی تلاش کرنا فرض ہے ہر ایک احمدی کا. اور دنیا کو حقیقی روشنی سے روشناس کروانا ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک عربی شعری کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس طرح بیان فرمایا ہے. ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا المصطفیٰ والمجتبی والمقتدی والمجتدی. وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کیا، وہی برگزیدہ اور چنیدہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور فیض طلب کیا جاتا ہے. بس علوم و معرف کا خزانہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آنکھ میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا پیدا کرنا اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے
جڑ کر ہی مقدر کر دیا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ جو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہوئے کہ میں نے یہ مقام کس طرح پایا، فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ کہ اب جو کچھ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر ہی ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلا سکتا، پھر وہ شیطان کی ذریت ہے۔ فرمایا کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے، وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جو آپ علیہ السلام کی نظر میں ہے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ اگر فطرت نیک ہو تو آپ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ کافی جواب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علیحدہ ہو کر آپ کا کچھ بھی مقام نہیں ہے، اور ہم اس وقت تک خدا تعالیٰ کے نور سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جب تک اس آفتاب ہدایت کے سامنے کھڑے رہیں گے، جسے خدا تعالیٰ نے سراج منیرہ کہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 17 جو میں نے پڑھی تھی، دوسری آیت، اس میں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو نور ہیں، ایک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرے قرآن کریم، گزشتہ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنیں گی اور ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو سلامتی کی راہوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ سلامتی کی راہیں کیا ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ کے تک پہنچنے کے یا پہنچانے کے مختلف راستے ہیں جو محفوظ طریقے سے خدا تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، لیکن سلامتی کی راہیں وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ تک انسان شیطان سے بچ کر پہنچ جاتا ہے اور نور سے فیض پاتا ہے۔ اور یہ سلامتی کی راہیں ان کو ملتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہدایت پاتے ہوئے اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کے قدم پھر اندھیروں سے نکل کر
نور کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی روشن کتاب سے فیض پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی ضرورت ہے. یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں سے جڑنا ضروری ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے دکھایا، آپ کی تربیت کی وجہ سے، قوت قدسی کی وجہ سے. اور وہ لوگ پھر صرف اندھیروں سے روشنی کی طرف ہی نہیں آئے، بلکہ رضی اللہ عنہم کا اعزاز پایا انہوں نے. بس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نوروں سے فیض پا کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن گئے. ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے تم راستوں کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہو. بس یہ لوگ بھی وہ تھے جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے. بس کیا خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پایا اور اندھیروں سے نور کی طرف جانے کی منزلیں جلد جلد طے کرتے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا، جس کو پھر اپنے آقا و متا کے نور کا پرتاؤ بنا دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. اور آپ علیہ السلام پر جب اس نور کی انتہا ہوئی تو آپ علیہ السلام سے براہ راست فیض پانے والے بھی اپنے دلوں کو نور سے بھرتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے، توحید کا قیام کرنے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صراط مستقیم کی دعا سکھائی ہے تو اس کے لیے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس نور سے فیض حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق نور ملتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، لیکن ملتا ضرور ہے. نور سے فائدہ ضرور ہر انسان اٹھاتا ہے، ہر مومن اٹھاتا ہے جو نیک نیتی سے اس کی طرف بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک نے بہرحال اس مقام تک پہنچنا ہے جو اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن کوشش کا حکم ہے جس کی لیے پوری طرح کوشش ہونی چاہیے. بے شک صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے اس نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوشش کا بھی حکم ہے. فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے حاصل ہوگا. اور جو اس کے حصول کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اس نور سے فیض حاصل کرنے والا ایسے شخص کو بناتا چلا جائے گا. صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو حق اور حکمت پر مبنی ہے 3 قسم پر ہے: علمی اور عملی اور حالی. اور پھر یہ تینوں 3 قسم پر ہیں. علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے.
علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کا حق تلاش کرو، بندوں کے حقوق کو پہچان کرو اور اپنے نفس کے حق کو پہچان کرو. اور عملی صراط مستقیم جو ہے، فرمایا کہ عملی میں ان کو بجا لانا ہے. عملی صراط مستقیم یہی ہے کہ جو حق جن کی شناخت کر لی ہے ان پر پھر عمل کیا جائے. مثلا فرماتے ہیں کہ مثلا حق علمی یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھنا، خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اور اس کو مبدا تمام فیوز اور جامع تمام خوبیوں کا اور مرجع اور معاب ہر ایک چیز کا اور منزہ ہر ایک عیب سے اور نقصان سے جاننا، اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا اور کامل عبودیت ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے علمی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اس کو تمام فیض جو پہنچتے ہیں انسان کو، جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور تمام خوبیوں کا جامع وہ ہے، اور ہر ایک چیز نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہر ایک عیب سے وہ پاک ہے، اور تمام جامع صفات جتنی صفات ہیں ان کا وہ جامع ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہ صفات کی ہمیں نہیں معلوم. اور کامل طور پر اس کی بندگی میں آ جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق. اور فرمایا کہ اس میں معصور رکھنا، یہ تو حق اللہ میں علمی صراط مستقیم ہے. یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اسی دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا، اس سے باہر نہ نکلنے دینا، یہ علمی صراط مستقیم ہے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی. اور عملی صراط مستقیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی، جو اس کی اطاعت اخلاص سے بجا لانا اور طاعت میں اس کا کوئی شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنا اور کوئی شریک اس کا نہ ٹھہرانا اطاعت کے معاملے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی بہبودی کے لیے اس سے دعا مانگنا اور اس پر نظر رکھنا اور اس کی محبت میں کھوئے جانا، یہ عملی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی حق ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اور حق العباد میں علمی صراط مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا، ان کو بندگان خدا سمجھنا اور بالکل ہیچ اور ناچیز خیال کرنا، کیونکہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو اس کا وجود ہیچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہیں. یہ چیزیں علمی صراط مستقیم یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھنا اور اس کو کسی رنگ میں بھی خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی فوقیت نہ دینا. فرمایا اور سب فانی ہے، یہ توحید علمی ہے، کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور وہ اپنی ذات میں کامل ہے. یہ چیز پیدا ہوگی تو تبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہوگی جو کامل ذات ہے. پھر فرمایا کہ عملی صراط مستقیم یہ ہے کہ حقیقی نیکی بجا لانا، یعنی وہ امر جو حقیقت میں ان کے حق میں اصل اور راست ہے ان کو بجا لانا، یہ توحید عملی ہے. کیونکہ معاہد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں، اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے نہ فانی ہوں. اس کی وضاحت کروں تھوڑی سی. یعنی عملی صراط مستقیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے
یہ دیکھنا کہ میرا کام ان اخلاق پر قائم ہوں جو خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے رنگ میں رنگین ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرنا. تو اور تبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی نیکی بجا لائے انسان اور صحیح راستے پر وہ چل رہا ہے. اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں، جیسے عجب ہے اور ریا ہے اور تکبر ہے اور حقد اور حسد ہے، حقد کہتے ہیں کینے کو، اور غرور ہے اور حرص ہے اور بخل ہے اور غفلت ہے اور ظلم ہے، ان سب سے مطلع ہونا، اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاق رذیلہ ہیں ویسا ہی ان کو اخلاق رذیلہ جاننا، یہ علمی صراط مستقیم ہے. نفس کا جو حق ہے اس صراط مستقیم کا یہ ہے کہ تمام برائیاں جن کا بارے میں بتایا گیا ہے، ان کو انتہائی گھٹیا چیزیں اور گناہ سمجھنا، تبھی انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے. اور یہ توحید علمی ہے، کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے. اور فرماتے ہیں کہ اور حق النفس میں عملی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس سے ان اخلاق رذیلہ کا قلہ کما کرنا اور صفت تخلی عن رذائل اور تحلی بالفضائل سے متصف ہونا. کہ حق النفس کا جو صراط مستقیم کا عملی حصہ ہے وہ ہے کہ جتنے اخلاق ہیں رذیلہ ہیں، گھٹیا قسم کے اخلاق ہیں، برائیاں ہیں، ان کو اپنے سے پاک کرنا، خالی کرنا. اور صرف خالی نہیں کرنا بلکہ جو نیکیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پر کرنا. صرف برتن خالی نہیں کرنا برائیوں کا، بلکہ اس برتن کو نیکیوں سے پر بھی کرنا ہے. یہ عملی صراط مستقیم ہے اور یہ توحید حالی ہے، کیونکہ موحد کی اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ تا اپنے دل کو غیر اللہ کے دخل سے خالی کرے اور تا اس کو فنا فی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو. اور اس میں اور حق العباد میں جو عملی صراط مستقیم ہے ایک باریک فرق ہے، اور وہ یہ ہے جو عملی صراط مستقیم حق النفس کا وہ صرف ایک ملکہ ہے جو بدریہ ورزش کے انسان حاصل کرتا ہے، اور ایک بالمانی شرف ہے، خواہ خارج میں کبھی ظہور میں آوے یا نہ آوے. لیکن حق العباد نفس کا تو فرمایا کہ جو عملی صراط مستقیم ہے یہ تو ایک ملکہ ہے، ایک برائیوں کا ہے، ان کا ظہور میں آوے نہ آوے سمجھ لیا کہ میرے دل سے خالی ہو گئیں. لیکن حق العباد بعض دفعہ موقع نہیں پیدا ہوتے ان اخلاق کو دکھانے کے بعض انسانوں میں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر اخلاق وہ ہیں، لیکن جب موقع آئے تب پتہ لگتا ہے کہ وہ حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن فرمایا کہ یہ باریک فرق جو ہے حق العباد میں حق النفس میں، حق العباد میں فرمایا جو عملی صراط مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے، اور تبھی متحقق ہوتی ہے کہ جب افراد کثیرہ بنی آدم کو خارج میں اس کا اثر پہنچے اور شرط خدمت کی ادا ہو جائے. اب یہ اخلاق جو اعلیٰ ہیں، بندوں کے حقوق اس صورت میں ادا ہوں گے، فرمایا یا عملی صراط مستقیم کا اظہار اس وقت ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ عملی طور پر اکثریت کو اپنے معاشرے میں ان اعلیٰ اخلاق کا اس سے فیض پہنچ رہا ہے اور اثر پہنچ رہا ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خدمت کی شرط جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں غرض تحقق کے عملی صراط مستقیم حق العباد کا ادائے خدمت میں ہے، اور عملی صراط مستقیم حق النفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے. اپنے نفس کی اصلاح کی طرف کوشش ہے وہ ہے، لیکن اس کا اظہار تبھی ہوتا ہے جب حقوق العباد ادا کیے جائیں. تزکیہ نفس بھی تبھی پتہ لگتا ہے ہوا ہے کہ نہیں جب حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہے. کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں. یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے، عبادات میں مشغول رہ کر انسان بھی کر سکتا ہے تزکیہ نفس، لیکن حق العباد بجوز بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا گیا جو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. رہبانیت کو اسلام میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہوں،
تزکیہ نفس کر کے حقوق اللہ تو ادا کر سکتا ہے انسان جنگل میں بیٹھ کر بھی، لیکن جنگل میں بیٹھ کر حقوق العباد ادا نہیں ہو سکتے، اور پھر اس وجہ سے صراط مستقیم صحیح نہیں ہے، اس کی علمی اور عملی صورت صحیح واضح نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اب جاننا چاہیے کہ جو صراط مستقیم علمی اور عملی سے غرض اصلی توحید علمی اور توحید عملی ہے، یعنی وہ توحید جو بدریہ علم کے حاصل ہو اور وہ توحید جو بدریہ عمل کے حاصل ہو، بس یاد رکھنا چاہیے جو قرآن شریف میں بجز توحید کے اور کوئی مقصود اصلی قرار نہیں دیا گیا اور باقی سب اس کے وسائل ہیں۔ بس جب صراط مستقیم کی طرف انسان ہدایت پالے تو اسے اللہ تعالیٰ اسے اللہ نور السماوات والارض کا بھی ادراک حاصل ہوتا ہے کہ وہی ایک ہے جو نوروں کا منبع ہے، اور جس نے اس غرض کے لیے انبیاء بھیجے دنیا میں کہ دنیا کو اس کے نور کا علم ہو، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کریم کی صورت میں کتاب مبین اتاری جو اسی ایک نور کا پتہ دیتی ہے جو خدا واحد کی ذات ہے، جس کی روشنی وہ منعکس کر رہے ہیں، یعنی انبیاء منعکس کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منعکس فرمائی، اور قرآن کریم کو سمجھنے والے بھی اس سے فیض پاتے ہیں، اور یہی ایک روشنی ہے جس نے تمام دنیا کو روشن کرنا ہے اور تمام دنیا کو خدا واحد کا عبد بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس حقیقی نور کا ادراک حاصل کرنے والے ہوں، اپنی زندگیوں کو اس سے فیض یاب کرنے والے ہوں، اور اس کو پھیلانے کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان